الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، اور جس طرح تم دنیا میں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح پڑھتے جاؤ، کیونکہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے پاس ہوگا جسے تم پڑھو گے۔ گزشتہ تعلیم میں ہم نے اس بات کو سنا تھا کہ ہمیں اپنی نسلوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ جب دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے اور اسے یاد کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کی تعلیم میں ہم حفظ قرآن کی فضیلت اور اس پر آنے والی بشارتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ یہ بنایا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ یہی لوگ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ حافظ قرآن وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مذکور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے عظیم مقام کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کے مطابق درجات حاصل کریں گے تو حافظ قرآن کو خاص عزت دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں اوپر چڑھتے جاؤ۔ گویا جنت میں اس کا درجہ اس کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اور جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنے ہی بلند درجات حاصل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف دنیا میں عزت کا سبب نہیں بلکہ آخرت میں بھی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دنیا میں قرآن کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی قرآن کے ذریعے بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک اور بڑی بشارت یہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے والدین کے لیے بھی باعث عزت بنے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بیٹے کے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بچہ قرآن یاد کرے اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے والدین کو اتنی بڑی عزت ملے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں قرآن کو یاد کرنے کا بہت شوق پایا جاتا تھا۔ وہ قرآن کو صرف پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ اسے یاد بھی کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کریں اور اپنی اولاد میں بھی یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ قرآن کو یاد کرے۔ اگر کسی گھر میں ایک بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے تو یہ پورے خاندان کے لیے بہت باعث برکت اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں ایسے بچے پیدا فرمائے جو قرآن کے حافظ بنے اور اس کی خدمت کرے۔ آمین یا رب العالمین۔